ہر روح نے اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مانا، ہر روح نے، یعنی ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے توحید پر پیدا کیا اور ہر انسان نے توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا ہر انسان دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے سارے لوگوں کو نکالا، یعنی ان کی روحوں کو نکالا اللہ رب العالمین نے، ساری روحوں کو، یعنی قیامت تک جتنے بھی آنے والے تھے سب کو اللہ رب العالمین نے نکالا۔ وہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے الست بربکم کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا خالق نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سبوں نے کہا کہ ہاں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر آدمی سے توحید کا اقرار کروایا ہے، اور ہر آدمی کی روح نے، یعنی ہر آدمی نے یہ گواہی دے رکھا ہے کہ اس کا پروردگار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھائی دنیا میں ہمارے تو باپ دادا یہ سب کر رہے تھے لہٰذا ہم اسی لیے باپ دادے کے پیچھے لگ گئے تو ہماری پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اگلی آیت میں دیکھیں گے اللہ رب یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آگے اللہ رب العالمین نے بیان بھی فرما دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہمارے تو باپ دادے یہ شرک کیا کرتے تھے جو کہ ہم سے پہلے تھے، ہمارے باپ دادا یہ شرک کرتے ہیں اور ہم تو بعد میں آنے والے ہیں، تو ہمیں پہلوں کی وجہ سے کیوں پکڑا جا رہا ہے، یعنی ہمیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ وہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، اب وہ اجداد سے کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو وہیں ختم کر دیا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سب نے اللہ رب العالمین کو اپنا پروردگار، اپنا خالق مانا ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی آ کر کے شرک کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پر مواخذہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو دنیا کے اندر فطرت پر پیدا کرتا ہے، ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی خالص، اس کے دل کے اندر کوئی کفر و شرک والی بات نہیں ہوتی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، ہر ایک کو اللہ رب العالمین اس فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری وغیرہ کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ چاہے کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، چاہے ہندو گھر میں پیدا ہو، چاہے سکھ گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی گھر میں پیدا ہو، چاہے یہودی گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہی فطرت ہے، یعنی خالص دین ہوتا ہے اس کا، یعنی خالص، اس کے اندر کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی ہے۔ فَأَبْوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے والدین جیسے ہوتے ویسے اپنے بچہ کو لے جاتے، جب یہ بولنے لگتا ہے نا بچہ تو کہتا ہے کہ بھائی یہودی بنو، نصرانی بنو، مورتی پوجک بنو، مورتی پوجنے والا بنو، ہے نا، تو فلاں کو پوجو، فلاں کو پوجو۔ اب اس کے ماں باپ جیسے ہوتے اس حساب سے بچہ اسی پر جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، کہ میں نے ہر ایک کو بالکل خالص پیدا کیا، حنفاء یکسو، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا، بالکل دل خالص کر کے پیدا کیا ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، شیطان انسان کے پاس آیا اور شیطان نے لوگوں کو اس کے دین سے، اصل دین سے بہکا دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ جو میں نے حلال کیا تھا اس کو اس نے حرام کر دینا، یا جس کو میں نے حلال کیا تھا اس کو اس نے حرام بنایا۔ جو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے اس کو حلال بناتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا اس کو یہ حرام گردانتے ہیں۔ یہ لوگ آج دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فطرت پر پیدا کیا ہے، اور ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے گواہی لیا ہے
کہ صرف میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور یہ گواہی اللہ رب العالمین نے کب لیا؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح یعنی آدم علیہ السلام کے پیٹ سے جتنے بھی پیدا ہونے والے تھے سب کی روحوں کو اللہ رب العالمین نے نکالا، سب کو حاضر کیا، اور وہاں اللہ رب العالمین نے کہا الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اللہ نے پوچھا، اور یہ اللہ رب العالمین دے سکتا ہے سمجھ اور قوت دے سکتا ہے، جس سے چاہے بلوا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظاہر کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا شہیدنا، ہم نے گواہی دے کر کیا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ اب یاد نہیں ہے تو کیا یاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانیں گے آپ؟ یہ فطرت جو دے کر کے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اتنی چیزیں ہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کس لیے ہے؟ کس چیز کی یہ سب شہادت دے رہی ہے ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا ہمسر ہے، برابر ہے؟ آج دیکھیے کتنے خداؤں کو بنا رکھے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دنیا کے اندر اگر دو خدا ہوتے، دو خالق ہوتے تو دنیا نہیں چل پاتا۔ اللہ رب العالمین واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ گواہی ہم دے کر کے آئے، یہ وہی عالم ارواح ہے کہ جس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالا، یعنی ان کی اولاد کو نکالا، جو بھی پیدا ہونے والے قیامت تک سب کو نکالا، اور وہاں جب نکالا تو ہر ایک کی پیشانی پر یعنی آنکھوں کے درمیان میں ایک چمک رکھ دی اللہ رب العالمین نے، ایک چمک۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہاری ذریت ہے، اولاد ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام نے ایک بچہ کو دیکھا، یعنی ایک پیشانی کو دیکھا جو بہت اچھا لگا اس کو، یعنی چمک اس پر زیادہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہاری اولاد میں سے جو بہت بعد میں جا کر کے یہ آنے والی ہے، یہ اولاد یا یہ آنے والا ہے، اس کا نام داؤد ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ 40 سال، یہ 60 سال، کتنے؟ 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، 40 سال تو دے دیے کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ کیا آپ نے داؤد کو نہیں دے دیا ہے 40 سال؟ 40 سال داؤد کو نہیں دے دیا ہے؟ تو یہاں کہتے کہ آدم علیہ السلام نے بھولا، اسی لیے اس کی ذریت بھول رہی ہے۔ جس طرح اس نے بھولا اسی طرح سے اس کی ذریت بھول رہی ہے۔ یہ عالم ارواح جہاں شہادت دے کر کے ہم آئے ہیں، گواہی دے کر کے آئے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہی عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے نبیوں سے بھی عہد و پیمان لیا، نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا اللہ رب العالمین نے؟ جیسا کہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ نبیوں سے عہد و پیمان لیا اللہ رب العالمین نے، میثاق لیا ہے نبیوں سے، ایک تو عام لوگوں، سارے لوگوں سے توحید کی گواہی لی اللہ رب العالمین نے، سارے لوگوں سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور پھر نبیوں سے یہ معاہدہ لیا، یہ عہد و پیمان، یہ میثاق لیا کہ جو کچھ تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دیا جائے، اور پھر رسول آ جائے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یا تمہیں دیا جائے یا تمہارے پاس ہو اس وقت، اور وہ اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یعنی ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ کیا تم اس پر گواہی دیتے ہو، کیا تم میری اس ذمہ داری کو مانتے ہو؟ تو لوگوں نے، نبیوں نے وہاں کہا کہ ہاں ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بھی گواہ رہو اور میں خود اس پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تم بھی، یعنی نبیوں سے بھی اللہ رب العالمین نے میثاق لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبیاں ہیں، ایک دوسرے کو جو بھی دیے گئے نا، اس کی تصدیق اور اس کو ماننا یہ بھی کہا گیا۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کی تصدیق کریں گے، یہ بعد میں نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آئے نا اس سب کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جو بھی لے کر کے آئے وہ سب حق سچ تھا، جو بھی نبیوں کو ملا وہ سب حق اور سچ تھا۔ اس لیے قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ ساری نبیوں پر گواہی کون دیں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور اس امت پر گواہی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا کہ بہت سارے نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، بہت ایسے ہوں گے جس کے ساتھ 1 2 3 4 یعنی، اور بہت ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہوگی، لیکن بہت ایسے ہوں گے جن پر ایمان لانے والے کچھ نہیں۔ تو کیا انہوں نے کیا نبی اسلام کو نہیں پہنچایا، اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا لوگوں تک؟ تو وہاں کہا جائے گا کون گواہ ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں سب کچھ ہے کہ نبیوں نے سب کچھ پہنچا دیا، لیکن پھر بھی بطور شہادت کے اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا۔ اب جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ابھی مان لے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو عیسائی خدا مانتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن یہ پوچھے گا انت قلت للناس، کہ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہے گا کہ اللہ رب العالمین یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، اور اگر واقعی میں نے کہا ہے تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، تو تجھ سے تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ تو یہاں بطور شہادت کے اللہ رب العالمین کہے گا، تو جس نبی کے پاس آدمی نہیں ہوں گے تو اس سے کہا جائے گا کہ کون گواہ ہے؟ تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی گواہ ہے۔ یعنی ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء جو بھی لے کر کے آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی لے کر کے آئے وہ حق اور سچ، اور اس نے دین کے اندر کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہیں کیا، سب کچھ پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں سے بھی عہد و پیمان لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں، تمہاری موجودگی میں اگر رسول آ جائے اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کتاب و حکمت میں سے، یا تمہیں دیا جائے کتاب و حکمت میں سے، اس کی وہ تصدیق کرے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو انبیاء نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے، ہم مانتے، ہم گواہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں سے توحید کی گواہی لی ہے، ہر شخص سے، سب نے گواہی دے کر کے آج دنیا کے اندر دیکھیے جو توحید کی گواہی دے کر کے آئے ہیں، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ سے حاجت روائی، یعنی یہ حاجت روائی سے مراد ما فوق الاسباب ہے، ما فوق یعنی اس کے طاقت سے اوپر کی چیز آپ طلب کریں، جو تحت الاسباب ہے۔ مان لے کہ ایک آدمی زندہ ہے، اسے آپ پکار سکتے ہیں۔ مان لے کوئی چیز کی ضرورت ہے جو اس کے انڈر میں ہے، جو اس کی مان لے اس کی طاقت میں ہے، وہ چیز آپ طلب کر سکتے ہیں۔ مان لے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 50 روپیہ ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ میری ہیلپ کریں، لیکن وہی شخص اگر مر جائے یا مان لے کہ وہ کچھ دور ہے جہاں آپ کی آواز جا ہی نہیں سکتی، آپ اس کو پکارے کہ آپ میری مدد کر دو، تو یہاں فوق الاسباب ہے، یہ تحت نہیں ہے، یہ فوق ہو گیا ہے۔ تو یہی لوگ کرتے ہیں آج، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا غوث مدد، یہ سب فوق الاسباب ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو گواہی لیا ہے نا، اس گواہی کو آپ اپنائے رہیں، اس پر قائم و دائم رہے۔ قیامت کے دن آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو بس دیکھتے تھے، ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان، ہمارے کنبے کے لوگ کرتے آ رہے تھے، اس لیے ہم کر رہے تھے، اس لیے اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے وہی نہ آگے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے، ہم تو بعد میں آئے ہیں، کیا ہے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِ، ہم تو ان کے بعد آئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے وہ کیا کہیں گے وہاں کہ جو یہ ان لوگوں نے باطل پرستوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے ہلاک کر رہا ہے، تو وہاں تو ہلاک ہونا ہے بھائی، بچے گا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا اقرار
کر چکے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ رب العالمین ہے، ہمیں لہذا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں یا ربوبیت میں یا الوہیت میں یا اسماء اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یہ ذہن میں بات رکھیے۔ تو یہ ہے عالم ارواح کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ہم سب سے گواہی لے چکا ہے، ہم سب سے گواہی لیا ہے، اور جو بھی اس گواہی کے خلاف کام کرے گا تو اللہ رب العالمین نے چونکہ حجت قائم کر دیا ہے، ایک تو گواہی لیا ہے اور دنیا کے اندر بھی حجت قائم کیا ہے۔ کیسے؟ نبیوں و رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں و رسولوں کو بھیج کر کے حجت قائم کر دیا ہے، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے تو اللہ نے کتاب کو اتارا نا، کتاب کو کس لیے اتارا؟ نبی کو کس لیے بھیجا؟ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا